السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 18 یعنی حسن سلوک۔ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کسی کے ساتھ جو ہے پیار، محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ہمدردی کرنا، غم، پریشانی، دکھ، تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، یہی حسن سلوک ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ خصوصیت اور خوبی معاشرے کے تمام افراد میں اگر پیدا ہو جائے تو پورے کا پورا معاشرہ وہ جنت بن جائے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو غم نہ ہو، کسی کو خوف نہ ہو، جان و مال کا ڈر نہ ہو، ہر انسان جو ہے وہ زندگی بڑے آرام سے گزارے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق حسن سلوک کی طرف۔ حسن سلوک۔ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس بیچاری کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ تھا، بے کس، غریب اور قدر اندھی تھی۔ کھانے پینے کا کوئی سہارا نہ تھا، نہ پہننے کا آسرا، لباس میں الٹے سیدھے پیوند اور چیتڑے پر چیتڑا سیکھ رکھا تھا۔ گھر میں ہر طرف گرد اور کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا رہتا تھا، دیواروں پر جال لٹک رہے تھے، دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، مگر بوڑھی عورت صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ محلے سے کبھی کوئی کسی بچے کو بھیج دیتا تو تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی۔ ایک دن خدا کا کوئی بندہ ادھر آ نکلا۔ اس نے بوڑھی عورت کو بے کسی کی حالت میں چار پائی پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کپڑے گندے، گھر میں کوڑے کے ڈھیر، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پہننے کا کپڑا، پانی کا ایک گھڑا وہ بھی سوکھا ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ بوڑھی عورت کی اس حالت کی طرف اب تک کسی نے کوئی توجہ کیوں نہیں دی۔ اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا اور پھر چلا گیا۔ اگلے روز ابھی منہ اندھیرا ہی تھا کہ وہ شخص آیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو دی، کوڑے کے ڈھیر اٹھا کر باہر پھینکے، دیواروں کو جھاڑا اور گھڑے کو دھو کر تازہ پانی بھرا۔ بوڑھی عورت کو وضو کروایا، روٹی اس کے آگے رکھی، لاٹھی اس کی چارپائی کے ساتھ لگا کر چلا گیا۔ بوڑھی عورت اس شخص کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس کے بعد بلا ناغہ وہ شخص آتا، بوڑھی عورت کے گھر کی جھاڑ پونچھ کرتا، پانی بھرتا اور کھانا دے کر چلا جاتا۔ بوڑھی عورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور اس نیک بندے کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، نہ بوڑھی عورت نے اس شخص سے کبھی اس کا عطا پتہ دریافت کیا اور نہ اس شخص نے ہی بوڑھی عورت سے کوئی بات کی۔ بوڑھی عورت کو اپنی بے کسی کا خیال تک نہ رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں رحم ڈال دیا ہے اور اسے میری دیکھ بھال کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پیٹ بھر کر روٹی کھاتی، تازہ پانی پیتی اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور اجنبی کو دعائیں دیتی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ بوڑھی عورت کو اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھ کر گھر کو صاف ستھرا پایا، گھڑا دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ حیران ہوئے اور بوڑھی عورت سے پوچھا، بڑی بھی آپ تو اکیلی ہیں، بوڑھی اور نابینا ہیں، پھر کون شخص آپ کے لیے جھاڑو دیتا ہے، پانی بھرتا ہے اور روٹی لا کر دیتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک شخص منہ اندھیرے آتا ہے، بغیر کوئی بات کیے گھر کی صفائی کر کے پانی بھرتا ہے اور روٹی سالن لا کر میرے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس نیک آدمی کا حلیہ کیسا ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتی۔ نہ اس شخص نے کبھی کچھ بتایا، نہ میں نے کچھ کبھی پوچھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حسن سلوک اور بے لوث خدمت کا اسے اچھا اجر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ اجنبی شخص کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ اگلی رات کا تیسرا پہر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چل دیے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک بوڑھی عورت کا محسن نہیں پہنچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھتے رہے۔ آخر وہ شخص آ گیا۔ اس نے معمول کے مطابق پہلے گھر میں جھاڑو دی، پھر پانی بھرا، کھانا بوڑھی عورت کی چارپائی پر رکھا اور عصا صاف کر کے پائے کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا تو پہچان گئے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہر وقت خدمت خلق کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر آہ بھری اور کہا،
میں نیکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکوں گا۔ دنیا بھر کی نیکیاں شاید انہی کی قسمت میں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی ہم کچھ سبق پڑھتے ہیں، خواہ وہ نظم ہو یا کہ نثر ہو، اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں درکار ہوتے ہیں یا ہم ان کے معنی نہیں جانتے، اور جب تک مشکل الفاظ کے معنی نہ سمجھ لیں یا نہ جان جائیں ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر اور محروم ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سبق کے جو ہے وہ مشکل الفاظ کی طرف۔ سوا، علاوہ، مزید، آسرا، مددگار، وسیلہ، ذریعہ، چیتھڑا، پھٹے پرانے کپڑے کا ٹکڑا، گھن آنا، کراہت محسوس ہونا، نفرت محسوس ہونا، بے کسی، بے بسی، مجبوری، لاچاری، اجر، انعام، بدلہ، عصا، لاٹھی، کمر بستہ، کسی نیک کام کی انجام دہی کے لیے ہر دم تیار رہنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔